السلام علیکم ٹو آل پیارے ویورز اینڈ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے، لائف بھی سب کی اچھی جا رہی ہوگی۔ پرسوں والے ایپیسوڈ کا ذکر کیا تھا میں نے کل، کہ اس ایپیسوڈ نے آپ لوگوں کو بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ کیا ہے، تو کوئی بات نہیں، اب آگے آپ لوگوں کو جو ہے سرپرائزز ملیں گے، ٹھیک ہے؟ اور میں نے یہ بھی کہا تھا، ایک رائٹر کا مقصد ہوتا ہے اپنے قلم سے آپ لوگوں کو بہت ساری ایسی باتیں سکھانا جن کا ہمیں علم ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ رشتوں کو خوبصورت بنانے کے لیے آئی ہوپ کہ میں اپنا میسیج اچھے سے آپ لوگوں تک ڈلیور کر پا رہی ہوں۔ اور سیکنڈلی، آج والی ایپیسوڈ جو کہ آپ کو صرف خوش کرے گی، سیڈ نہیں کرے گی، ٹھیک ہے؟ اور آج والے ایپیسوڈ سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کل والی ایپیسوڈ اس سے زیادہ مزید جو ہے ایسی ہوگی نا، فل آف فن، کہ آپ لوگوں کو ریڈ کر کے مزہ آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ ٹارگیٹ میں نے مینشن کر دیا ہے، ٹارگیٹ ضرور کمپلیٹ کرنا ہے، تبھی کل والی لانگ ایپیسوڈ ملے گی، یا ہو سکتا ہے کہ ٹارگیٹ کمپلیٹ نہ کرنے پہ میں ایپیسوڈ نہ بھی دوں، ٹھیک ہے؟ سو سائلنٹ ریڈر جلدی سے ایکٹیو ہو جائیں، ایپیسوڈس کو لائک کر دیں اور کمنٹ بھی کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب بھی کر لیں۔ اوکے، اسٹارٹ کرتے ہیں۔ زحال وہیں کھڑا، کتنی ہی دیر اس کی بات کو سوچتا رہا، کیا اس کی اب تک کی گئی محبت اتنی نہیں تھی کہ اس کی ذرا سی غلطی کو نظر انداز کر دیا جاتا؟ وہ اکیلا شخص کتنوں کی غلطی معاف کر دیتا، لیکن یہاں اسے ایک ہی غلطی پر سزائے موت سنا دی گئی تھی۔ کم از کم اسے غلطی سدھارنے کا موقع دیا جانا چاہیے تھا۔ وہ کیسے یہ سوچ بھی سکتی تھی کہ وہ اس پر کبھی ہاتھ اٹھا سکتا ہے؟ لیکن اسے ایسا لگا تھا تو اس میں زحال کی ہی غلطی تھی، اسے ہی اس غلطی کو سدھارنا تھا۔ واہ، یم یم! زامل اور ژالے مزے سے چاکلیٹ انجوائے کرتے اسے بھی ساتھ ہی بلانے لگے، لیکن وہ ان کو دیکھ کر بھی آگے نہیں بڑھ پایا۔ اس نے باتھ روم کے بند دروازے کو دیکھا، جہاں اس وقت جمل کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ یقیناً وہ پھر بہت زیادہ روئی تھی۔ زحال نے کچھ دیر خود پر ضبط کیا، لیکن وہ ہار گیا۔ وہ یہاں ہمیشہ ہار جاتا تھا، اور وہ بے بس ہوتے بوجھل قدموں سے باتھ روم کے قریب آیا اور دھیرے سے اسے ناک کرنے لگا۔ وائفی! آج اس کا یہ لفظ جاندار نہیں تھا، آواز بے حد دھیمی تھی۔ اس کی آواز سنتے جمل منہ پر ہاتھ رکھتے اور بھی شدت سے رونے لگی۔ گلالے، I'm sorry! وہ قرب بھرے لہجے میں معافی مانگتا بے بس سا کھڑا تھا۔ جمل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جانتا ہوں، میرا سوری کرنا میری غلطی کا ازالہ نہیں ہو سکتا، لیکن مجھ پر اتنا تو یقین کرو گی نا کہ میں معافی مانگ کر دوبارہ ایسی غلطی مر کر بھی نہیں کروں گا؟ اس کی بات پر جمل کی نگاہ بے ساختہ اوپر کی جانب اٹھی، لیکن خاموشی مکمل برقرار رہی۔ زامل ژالے بھی کھیل روک کر
اپنے بابا کو دیکھنے لگے۔ ضحیٰ دھیرے سے دروازے کا ناب گھماتے اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ زمل رخ موڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ دیوار سے لگی بیٹھی بچوں کی طرح ہچکیوں میں رو رو کر اپنی آنکھوں کا برا حشر کر گئی تھی۔ ضحیٰ اسے ایسے بیٹھے دیکھ اپنی تھائی سے پینٹ اوپر کھینچتے اس کے پاس ہی الٹی پلٹی مار کر بیٹھ گیا اور اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا سزا ہوگی میرے لیے کہ تم نے اپنی آنکھوں کا یہ حال کر لیا؟ زمل کی سوجی ہوئی سرخ آنکھیں دیکھ وہ کرب بھرے لہجے میں بولا۔ زمل بے دردی سے اپنے آنسو صاف کرتی مزید رخ موڑنے لگی۔ جب ضحیٰ نے اسے کھینچ کر اپنے قریب کرتے سینے میں چھپا لیا۔ I'm so sorry میرا بچہ، ایسا پھر کبھی نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں۔ وہ زمل کو پوری شدت سے خود میں بھینچے دیوانگی سے بولا، جس پر زمل کا دل مزید بھاری ہوتے وہ اسی کے سینے میں چھپی سسک کر رو پڑی۔ بس پلیز بس، کیوں اتنی اذیت دے رہی ہو؟ میں آج کل پہلے ہی بہت اذیتوں میں گھر چکا ہوں، تم رحم کرو پلیز۔ وہ آنکھیں بند کیے قرب اور اذیتوں کی انتہا پر پہنچ گیا تھا۔ آپ نے مجھے ڈانٹا تھا، مجھ پر چلائے تھے، اور ہچکیوں کے باعث ٹھیک سے جملہ تک ادا نہیں کر پا رہی تھی۔ میں معافی مانگ رہا ہوں نا میری جان، تم بتاؤ کیسے مانگوں معافی؟ کیسے یقین دلاؤں کہ ایسا پھر کبھی زندگی میں نہیں ہوگا، میری آخری سانس تک نہیں ہوگا؟ وہ زمل کو اپنی گود میں بٹھاتے اس کے سر کو سہلاتے ہوئے پیار سے پوچھنے لگا۔ زمل کا رونا ہی بند نہیں ہو رہا تھا، اس کے دھاڑنے پر وہ رو رہی تھی پہلے، اور اب اس کی اتنی شدید انتہا کی جنونی محبت پر وہ شخص جو کہتا تھا وہ کرتا تھا، اس کے الفاظ اس کی گارنٹی ہوتے تھے، لیکن وہ کیا کرے، اب لاڈ اور نخرے تو دکھانے تھے۔ آج یہ لاڈ والا انداز نہیں تھا، آج وہ واقعی دکھی تھی، شدید تکلیف میں مبتلا تھی۔ اب مجھے دور ہو جائیں، وہ روتی ہوئی سوں سوں کرتی بولی۔ جان مانگو دے دوں گا، دوری نہیں بناؤں گا، کبھی بھی نہیں۔ وہ دو بدو جواب دیتے اسے دیکھنے لگا۔ زمل بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی جس نے جان بوجھ کر یہ بات کی تھی۔ اب ایسے جواب بار بار سن کر وہ اپنی کچھ دیر پہلے کی یادداشت کو بھلا سکتی تھی۔ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ چھوڑ کیوں نہیں رہے مجھے میرے حال پر؟ وہ یک دم سے چڑھ کر بولی۔ میرا مسئلہ تم ہو۔ اس کا جواب سنتے زمل کا دل دھک سے رکا۔
وہ بے یقین سی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم سب سے بڑا مسئلہ ہو میری زندگی کا۔ جس وقت کوئی مجھے قابو نہیں کر سکتا تھا، اس وقت تم نے اپنی معصومیت سے مجھے قابو کر لیا تھا۔ جب ہر کسی سے نفرت تھی، تب تم سے شدید محبت ہو گئی تھی۔ تمہیں تو تب ناک بھی صاف نہیں کرنی آتی تھی۔ زمل اس کی باتوں کو غور سے سنتی، اس کے جنون کو محسوس کر رہی تھی۔ جب آخر میں اس کی بات سمجھتے دھک سے رک گئی اور آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگی، لیکن زحال ازحد سنجیدہ تھا، مذاق کے موڈ میں کہیں سے نہیں لگ رہا تھا۔ تم وہ ہو جو مجھ سے ہر وہ کام کروا سکتی ہے جو میرا باپ بھی نہیں کروا سکتا۔ باقی دنیا تو گئی بھاڑ میں، میں کبھی یہاں نہ آتا۔ میں سب سے خود کو الگ سمجھ چکا تھا۔ اتنے سال خود کو یتیم سمجھ کر گزار دیے، صرف تمہارے کہنے پر میں یہاں آ گیا۔ یہ سچ تھا، اس کا ایک ایک لفظ جنون میں ڈوبا ہوا سچ تھا۔ زریاب خان آفندی جو 7 سمندر پار ہو کر بھی ہر وقت ہر پل اس پر نظر رکھتے تھے۔ اس نے چھوٹی سی عمر میں جتنے بھی جرائم کیے، سب کو زریاب خان آفندی نے چھپایا۔ وہ اپنے 3 بھائیوں تک اپنی دنیا محدود کر گیا تھا۔ پھر یہ لڑکی آئی جس نے اس کی حدود پورے حق سے پار کی اور خود اس کی پوری دنیا بن گئی۔ وہ کیسے سمجھاتا اسے اس کا مقام؟ وہ اس کے چیخنے پر اتنا کم ریئیکٹ کر رہی تھی۔ تمہیں کیسے سکون آئے گا مجھ پر؟ چلا کر، مجھے تھپڑ مار کر؟ کیسے بتاؤ؟ میں ویسے کر لوں گا۔ اس کے دیے گئے آپشنز پر زمل اسے دیکھنے لگے، جیسے سوچ رہی ہو کون سے والا بیسٹ ہے، لیکن پھر کچھ سوچ کر اس کی گود میں سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگے، جس پر زحال اسے مزید سختی سے بٹھا گیا۔ کہا نا جیسے مرضی سزا دو، تو دے کیوں نہیں رہی؟ وہ اسے پوچھ لینے والے انداز میں تڑک کر پوچھنے لگا۔ زمل کو اب یہ بھی زیادہ لگا تھا۔ اس کے ہونٹ پھر سے نکلتے دیکھ زحال یک دم سے تیر کی طرح سیدھا ہو گیا۔ مذاق تھا، وائفی قسم سے صرف مذاق تھا۔ اسے صفائی دیتے دیتے بھی زمل پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ اب زحال کا شدت سے دل چاہا اپنا سر دیوار میں دے مارے۔ وہ کتنی ہی دیر اسے چپ کروانے کی کوشش کرتا رہا۔ جب اس کے رونے میں ذرا سی کمی آتے دیکھ وہ زمل کا ہاتھ تھامے اٹھ کھڑا ہوا۔ چھوڑے میرا ہاتھ۔ وہ زبردستی اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ اب کہاں چھوڑنے والا تھا۔ وہ پکڑ کر پیچھے پیچھے اسے بھی گھسیٹ لایا۔ باہر آتے اس نے اپنے دونوں بچوں کو دیکھا جو پورے چاکلیٹ میں بھرے
بندر بندریا بنے ہوئے تھے۔ یہ کیا کیا دونوں نے؟ وہ ہکا بکا سا اپنی اولاد کے کارنامے دیکھنے لگا۔ شاید بہت ہی کم وہ دونوں کو ایسے بھوت بھوتنی بنے دیکھتا تھا، تب ہی حیران ہوتا گردن موڑ کر زمل کو دیکھنے لگا، جس نے اسے دیکھ نگاہیں پھیر لی اور خاموشی سے اپنی کلائی چھڑوانے لگی، جس میں پھر ناکام ہو گئی۔ زحال گھوم کر ٹیبل کے پاس آیا اور وائپس نکال کر ان کے منہ صاف کرنے لگا۔ یہ کام وہ ایک ہاتھ سے کر رہا تھا، پیچھے سے زمل اپنی کلائی اس کے دوسرے ہاتھ سے چھڑوانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، لیکن بھول رہی تھی وہ زحال خان آفندی کی گرفت میں تھی، جو تا قیامت اس کا ہاتھ نہیں چھوڑنے والا تھا۔ چھاپ چھاپ، بابا صاف صاف، زالے بے حد کیوٹ انداز میں بولی۔ زامل تو خود ہی ڈھیر سارے وائپس نکال کر اپنے منہ پر مسلنے لگا تھا، لیکن وہ الگ بات تھی کہ صاف ہونے کے بجائے چاکلیٹ اور اس کے چھوٹے سے منہ پر پھیل چکی تھی۔ زامل نو، بابا کر رہے ہیں۔ وہ بیچارہ ایک ہاتھ سے ان دونوں کو اچھی طرح سے صاف کر گیا اور کرتے زامل کو بیڈ سے اٹھا کر نیچے کھڑا کیا اور زالے کو گود میں لے گیا۔ زامل آگے چلو، اپنے باپ کی بات سنتے زامل جلدی سے خوش ہوتا اپنے ننھے ننھے قدموں سے آگے چلنے لگا۔ زحال بھی اسی کے پیچھے تھا، لیکن زمل اپنے پیر سختی سے فرش پر جما گئی۔ زحال نے مڑ کر اسے دیکھا، وہ بضد تھی کہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھائے گی۔ چلو، زحال نے ذرا سا اس کا ہاتھ کھینچا، جس پر زمل نے شدید غصیلی نظروں سے اسے دیکھا، جیسے کہنا چاہتی ہو میں ایک قدم اور نہیں اٹھاؤں گی۔ اوکے، جیسی تمہاری مرضی۔ یہ کہتے زحال نے زمل کا ہاتھ چھوڑ دیا اور زامل زالے کو گود میں اٹھائے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے ایسے جاتے زمل کا دل دھک سے رک گیا۔ بس اتنا ہی لاڈ اٹھا سکتا تھا۔ ہاں، اب کیوں اٹھائے گا؟ اب تو وہ بری لگنے لگی تھی، اس پر چلایا جانے لگا تھا۔ یہ سب سوچتے زمل کا دل پھر سے بھاری ہونے لگا۔ وہ خود پر ضبط کرتی اس خالی کمرے کو دیکھنے لگی۔ کیا واقعی وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا؟ کیا اب وہ اس کے نخرے بھی نہیں اٹھائے گا؟ اسے ہر بات کو گہرائی سے سوچنے کی بیماری لگ گئی تھی۔ وہ اپنی نم آنکھوں کے بھیگے گوشے صاف کرتی اندر کی جانب مڑ گئی اور جا کر بیڈ پر بیٹھنے لگی، جب اچانک اپنے پیر زمین سے ہوا میں اٹھتے دیکھ اس کے منہ سے چیخ برآمد ہو گئی۔ وہ آنکھیں پھاڑے سانس روکے اس جن کو دیکھنے لگی،
زحال نے واپس آتے اسے ایک ہی جست میں اپنی باہوں میں اٹھا لیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ اب تک اپنی سانسوں کو ٹھیک نہیں کر پائی تھی۔ میرا بچوں کو گود میں اٹھانے کا انداز، وہ کندھے اچکا کر لاپرواہی سے بولتا، اسے ایسے ہی اٹھائے کمرے سے باہر آ گیا۔ زمل اس کی باہوں میں بری طرح سے بے چین ہوتی خود کو نیچے اتارنے کے لیے تگ و دو کرنے لگی۔ آرام سے، دونوں گریں گے اور سیدھا جنت میں جائیں گے، پھر مجھے 70 حوروں کے ساتھ دیکھ خود ہی جیلس بھی ہوگی۔ زمل باقی سب بھولے اس کی 70 حوروں والی بات پر اسے غسیلی نظروں سے دیکھنے لگی، لیکن مجال ہے جو وہ ڈھیٹ مسکرایا بھی ہو۔ لاؤنج میں ہی کومل اور نشی موجود تھی۔ دونوں ہی زحال کو دیکھ ایسے یکدم سے ٹھٹک گئی، وہیں ان کی نظریں خود پر دیکھ زمل شرم سے پانی پانی ہوتی اپنا چہرہ زحال کے سینے میں چھپا گئی۔ زحال نے ان کو بھی نہیں دیکھا، بس اسے ایسے اٹھائے گھر سے باہر آ گیا۔ پیچھے وہ دونوں زمل کو لے کر جتنی پریشان تھی، یہ دیکھ اب اتنی ہی پرسکون بھی ہو گئی تھی۔ وہی باہر سے اسی وقت پامیر آتا ٹکرا گیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ وہ دور سے اپنی گاڑی پورچ میں کھڑی کرتے زور زور سے صدائیں لگاتا آگے آیا۔ اس کی بات سن کر زمل کا چہرہ شرم سے سرخ قندھاری سا ہو گیا۔ زحال نے اپنی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر زمل کو بٹھاتے دروازہ فوراً سے بند کر دیا۔ مولانا پامیر صاحب، خطبہ پورا ہو گیا تو ذرا آفس کا چکر لگا کر آ جائیں، مجھے آنے میں دیر ہو جائے گی۔ زحال کے منہ سے مولانا سنتے پامیر کی شرارتی آنکھیں یک دم سے چمک اٹھی۔ یولا حبیبی، تم فکر کیوں کرتی؟ ہم ہیں نا، تم مہینہ باہر گھوم کر آؤ، نو ٹینشن، پامیر سلطان از ہیئر فار یو بیبی۔ وہ ان قریب زحال سے پٹنے والا تھا۔ اندر کھڑی کومل اور مشی اس کی باتیں سنتی بلند قہقہ مار کر ہنسنے لگی۔ یہ نہیں سدھر سکتے کبھی بھی، مشی ہنستی ہوئی سر نفی میں ہلا کر بولی۔ الحمدللہ۔ کومل کے منہ سے بے ساختہ یہ خوبصورت لفظ نکلا۔ وہ چاہتی بھی نہیں تھی کہ اس کا پامیر بدلے، کیونکہ وہ ایک زندہ دل شخص تھا۔ وہ ہر وقت دعائیں کرتی تھی کہ وہ زندہ دل ہی رہے۔ زحال نے آنکھیں دکھاتے پامیر تیر کی طرح سیدھا ہوتا اپنی بتیسی چھپا کر فوراً سے اندر آ گیا۔ اس کے جاتے زحال گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ یہ سب کیا تھا؟ سب لوگ کیا سوچیں گے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ زمل کب سے جلی کھڑی بیٹھی تھی، اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے گاڑی میں آتے پھٹ پڑی، یہی کہ زحال خان افندی بیوی کے نخرے نہیں اٹھا رہا، وہ پوری کی پوری بیوی ہی اٹھا رہا ہے۔
ڈٹائی سے جواب دیتے ذیحال نے گاڑی سٹارٹ کرتے باہر کے گیٹ کی جانب ٹرن لے لیا۔ اب بہت بدتمیز ہے، میں سب کو کیسے فیس کروں گی؟ کیسے؟ ہاں کیسے؟ وہ جنونی ہوتی اپنے ہاتھ کے مکے بنائے ذیحال کے پھولے ہوئے ٹھوس بائسپس پر زور زور سے مارنے لگی، جب پیچھے سے اسے ایک میٹھی سی آواز سنائی دی، مما یو فائٹ بابا، مما آپ فائٹ کر رہے ہو بابا سے؟ پیچھے بیٹھے زامل نے کتنی معصومیت سے پوچھا تھا۔ زمل دھک سے رکتی آنکھیں پھاڑے ان دو نمونوں کو دیکھنے لگی جو پہلے سے گاڑی میں موجود تھے۔ دیکھ لو دونوں اپنی ظالم ماں کو۔ ذیحال کے فوراً سے مظلوم بننے پر زمل نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ زامل نے ذرا سا اٹھ کر اپنے بابا کے بائسپس پر بوسہ دیا۔ واہ ہیپی ہیپی بابا، ہیپی ہیپی؟ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ اب درد تو نہیں ہے، اس نے علاج کر دیا نا؟ اس کے اتنے خوبصورت علاج پر ذیحال کو ٹوٹ کر اپنے بچے پر پیار آیا۔ ڈرائیونگ کرتے کرتے اس نے پیچھے کو جھک کر زامل زالے کے نرم و ملائم سے گال چومے۔ میری جان کے ٹکڑے، بابا آپ دونوں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ وہ دونوں اپنے باپ کے چہرے پر پیار دیتے خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ زمل تینوں کو خوش دیکھ چہرے کا رخ باہر کی جانب موڑ گئی۔ وہ غصے میں نہیں تھی اب، اپنے شوہر اور بچوں کو ایسے دیکھ اس کے دل کو سکون پہنچا تھا، لیکن تب ہی اسے اپنے گال پر کچھ نرم نرم سا محسوس ہوتے، ساتھ ہی کچھ چبھتا ہوا سا محسوس ہوا۔ وہ فوراً سے گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ ذیحال نے اس کے گال پر پھر سے ایک شدت بھرا لمس چھوڑا۔ ہبی! وہ غصے سے سرخ ہوتی یکدم سے چیخ پڑی، جس پر زامل زالے دونوں اپنے کانوں میں چھوٹی چھوٹی انگلی دے گئے۔ اس گاڑی کی چھت تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، وہ ڈٹائی سے نغمہ پڑھتا ڈرائیونگ کرتا رہا۔ میں آپ کا سر پھوڑ دوں گی۔ حاضر میڈم۔ ذیحال نے باقاعدہ سر اس کے آگے پیش کر دیا، جب زمل نے غصے سے اس کے خوبصورت سلکی بال اپنی نرم و ملائم مٹھی میں جکڑ لیے۔ اوہ بیگم کیا کر رہی ہو؟ اتنے اچھے بال بنائے تھے میں نے، لڑکیاں کیسے پٹیں گی اب؟ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ایک سیکنڈ میں پھر سے ویسی حالت میں لے آیا۔ اس کی ہنسی پھوٹ کر باہر آنا چاہتی تھی، لیکن زمل کی جلی حالت سے محفوظ ہوتے وہ خود پر ضبط کیے رہا۔ لڑکیوں کے نام پر زمل کے اندر باقی نہیں رہی تھی۔ وہ غصے سے لال بھبوکا ہوئے اسے ایسے مارنی بیل کی طرح دیکھنے لگی جیسے ابھی مار دے اور مر جائے۔ اس کی یہ حالت دیکھ ذیحال کا بلند و بانگ قہقہ پوری گاڑی میں گونجنے لگا۔
اس کے ساتھ ہی زامل زالے بھی ہنسنے میں شامل ہو گئے۔ تینوں کو ہنستے دیکھ زمل باہر کی جانب چہرہ کیے مسکرانے لگی۔ عائرہ شاور لے کر ٹاول سے اپنے گیلے بال صاف کرتی باتھ روم سے نکلی ہی تھی جب برلاس سی سی کرتا سردی سے ٹھٹھرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ مسلتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں آتے ہی اس کی گرمائش ملتے سردی دھیرے دھیرے کم ہونے لگی۔ اس نے بنا عائرہ کی جانب دیکھے اپنا جیکٹ اتار کر کاؤچ پر رکھ دیا۔ عائرہ وہیں کھڑی اسے دیکھنے لگی۔ کپڑے نکال دے میرے، وہ اسے کہتا باتھ روم میں گھس گیا۔ اس وقت وہ ٹریک سوٹ میں ملبوس تھا۔ عائرہ اس کے باتھ روم جاتے اس کے جیکٹ کے پاس آئی اور اسے اٹھا کر دیکھنے لگی۔ اس پر جگہ جگہ مٹی لگی تھی۔ اسے اندازہ ہوا کہ وہ ٹریک سوٹ نہیں تھا بلکہ وہ بائیک رائڈنگ کر کر آ رہا تھا۔ یہ مٹی اس کا ثبوت تھی کہ وہ کہیں گر بھی چکا تھا، لیکن عائرہ اسے نظر انداز کرتی نہ جانے کیا سوچ کر اس کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالنے لگی۔ جب اس کے ہاتھ پر عجیب سی چیز لگی، اس نے چیز باہر نکالی۔ وہ ایک لائٹر تھا جسے دیکھ عائرہ یکدم سے ٹھٹک گئی۔ وہ اسموکنگ کرنے لگا تھا۔ وہ بے اختیار سوچنے لگی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کتنی دیر اس بارے میں سوچتی رہی۔ برلاس ہی شاور لے کر باتھ روب میں لپٹا باہر نکل آیا۔ جب اس کے ہاتھ میں اپنا جیکٹ اور باقی سامان دیکھ وہ وہیں رک گیا۔ یہ عائرہ اسے دیکھتی بے یقینی کی حالت میں پورا سوال بھی نہیں کر پائی۔ برلاس نے گہری سانس اپنے اندر بھری اور دھیرے سے آگے آتے اس کے ہاتھ سے اپنا جیکٹ لے لیا۔ کپڑے؟ ایک لفظی سوال، لیکن وہ جواب نہیں دے سکی۔ برلاس خود ہی وارڈروب سے اپنی پینٹ شرٹ نکالنے لگا۔ آپ اسموکنگ کرنے لگے؟ وہ بے یقین تھی۔ برلاس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ عائرہ ایک قدم آگے آ گئی۔ آپ سے پوچھ رہی ہوں۔ اس کی خاموشی عائرہ کو بری لگ رہی تھی۔ تھوڑی بہت، سرسری سے لہجے میں جواب دیتے وہ اپنی شرٹ پہننے لگا۔ تھوڑی بہت؟ یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ۔ اسے غصہ آیا تھا اس پر۔ وہ جب سے آئی تھی تب سے وہ عجیب سا بہیو کر رہا تھا۔ برلاس نے ایک نظر اسے دیکھا اور دھیرے سے قدم اس کی جانب بڑھانے لگا۔ اسے اپنے قریب آتے دیکھ عائرہ گھبرا کر پیچھے کی جانب قدم اٹھانے لگی اور جاتے ہی پیچھے دیوار سے جا لگی۔ برلاس اس کے قریب آتے آتے بے حد قریب آ گیا تھا۔ عائرہ کے ہاتھ سے ٹاول گھبراہٹ کے مارے چھوٹ کر نیچے فرش پر جا گرا۔ برلاس نے دھیرے سے
اس کے چہرے پر آئی گیلی آوارہ لٹوں کو دلکش انداز میں چھوا۔ ٹھیک تو ہو، یہ بھی نہیں کہ بیوی کے ہوتے ہوئے مجھے اپنے حق سے محروم رہنا پڑتا ہے۔ کبھی اس کا سوچا؟ اس کے سوال پر عائرہ کا سانس جیسے سینے میں ہی اٹک گیا۔ وہ اتنے قریب سے اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا، لہجہ گمبھیر تھا۔ وہ عائرہ کی رکی ہوئی سانسوں کو محسوس کرتے استہزائیہ ہنسا اور پیچھے ہٹتے اپنی شرٹ پہننے لگا۔ اس کی ذرا سی نزدیکی اس نازک جان کی بری حالت کر دیتی تھی۔ جس دن حق لیتا، نہ جانے اس دن کیا حال ہوتا اس کا۔ میں زحال بھائی سے شکایت کروں گی، وہ ہمت کرتی ڈٹائی سے بولی۔ برلاس نے اس کی جانب نگاہ اٹھاتے سرد مہری سے دیکھا، تو پھر اگلے دن کمرے سے باہر نہیں نکل پاؤ گی۔ اس کی دھمکی پر عائرہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتی رہی۔ وہ پوری طرح سے تیار ہو کر خوشبو میں نہاتا ایک دم سے فریش ہو گیا۔ وہ اس پتھر بنی مورت کو دیکھا، اس کے بال گیلے تھے۔ وہ بے ساختہ ہنسنے لگا۔ اس کی ہنسی سے عائرہ کو نہ جانے کیوں خوف سا محسوس ہونے لگا۔ آپ بہت معصوم ہیں۔ اس کی بات بہت نارمل تھی، لیکن اس کا مطلب بہت خوفناک تھا۔ عائرہ کا دل کسی گہری کھائی میں ڈوبنے لگا تھا۔ اف گاڈ، اتنا کوئی معصوم کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہنستے ہوئے بمشکل ہی بول پا رہا تھا۔ عائرہ اسے دیکھتی رہی۔ یہ سب بہت خطرناک تھا۔ اس کا دل سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگا۔ پھر یکدم سے برلاس کی ہنسی تھمی۔ چہرے پر گہری سنجیدگی نے اپنی جگہ بنا لی۔ اس کے سنجیدہ ہوتے مزید فضول خیزی سی کمرے میں چھا گئی۔ وہ قدم اٹھاتے اس کے قریب آیا اور اس کے چہرے کے نیم نقوش کو بغور دیکھنے لگا۔ محبت کریں گی تو محبت کی انتہا کر دوں گا، وہ نہایت گمبھیر لہجے میں بولتا۔ عائرہ کے بازو کو چھونے لگا۔ اس کے ذرا سے چھونے پر ہی عائرہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ بری طرح سے کانپتی ہوئی چہرہ دائیں جانب موڑ گئی اور اگر اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا، وہ اپنے ہاتھ کا نرم لمس عائرہ کے نرم و ملائم لمس سے ملانے لگا۔ عائرہ کی مٹھی بند تھی، جسے دھیرے سے کھولتے برلاس نے اس کے ہاتھ میں پکڑی بہت سی چیز بہت نرمی سے اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اس کے ہاتھ میں برلاس کا مخصوص کٹر تھا جو اس نے اس کے جیکٹ سے نکالا تھا۔ عائرہ اسے چھپائے کھڑی تھی، لیکن اس نے کب میں دیکھا، یہی سوچتے عائرہ مزید خوف سے کانپ سی گئی۔ برلاس نے اس کے جھکے سر پر دھیرے سے بوسہ دیا اور پیچھے ہو گیا۔ اس کے عمل پر عائرہ کے دل کی دھڑکن بے اختیار بے ترتیب ہوئی۔ برلاس پیچھے ہوتے اپنے شوز پہننے لگا۔ اتنی دیر میں عائرہ خاموش کھڑی رہی۔ جب برلاس کے کمرے سے باہر جاتے اس کی دھیمی آواز برلاس کے کانوں میں گونجی، یہ چھوڑ دیں،
وہ کانپتی ہوئی دھیمی آواز میں التجا سی کرنے لگی، لیکن برلاس بنا اس کی جانب مڑے مبہم سا مسکراتے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے جیسے آئرہ نے کھل کر سانس لیا، جو کب سے اس کی موجودگی میں بند تھی۔ وہ لوگ اس وقت تیسرے ریسٹورینٹ میں آئے تھے۔ یہ کوالالمپور کا سب سے بڑا اور مہنگا ریسٹورینٹ تھا، جہاں اس وقت الگ سے پورا ایریا زحال نے اپنی فیملی کے لیے بک کروایا تھا۔ زمل زالے صوفے پر بیٹھے مزے سے آئس کریم کھا رہے تھے۔ زحال نے کتنی ہی چیزوں کا آرڈر دیا تھا، سب زمل کی پسند کی، لیکن وہ تب بھی منہ پھلا کر بیٹھی تھی۔ وائفی مان جاؤ نا یار، وہ کب سے اس کی منتیں کر رہا تھا، اس کے پیچھے پیچھے گھوم رہا تھا۔ اسے پہلے 2 ریسٹورینٹ پسند نہیں آئے تھے، اسی لیے زحال ان کو لے کر ریسٹورینٹ پر آ گیا تھا۔ زمل رخ موڑ کر دوسری جانب دیکھنے لگی۔ یہ پورا ایریا بے حد خوبصورت تھا اور حسین تھا۔ وہ ہر جانب اسٹائلش پودے اور ان پر گولڈن ٹمٹماتی لائٹس لگی تھی، انہیں مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ دور دور تک صوفہ ٹیبل سیٹ رکھے تھے، یقیناً یہ فیملی کے لیے سٹنگ ایریا تھا۔ ویٹر ساری ڈشز ٹیبل پر ایک ایک کر کر سجانے لگا۔ زمل ان انوکھی ڈشز کو دیکھ حیران سی ہو گئی، کیونکہ سب پر کسی نہ کسی طریقے سے "سوری وائفی" بڑے ہی خوبصورت انداز میں لکھا ہوا تھا۔ اس نے بے اختیار زحال کی جانب دیکھا، جو اسے بیچاری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جھٹ سے پھر ناراض ہوتی دوسری جانب رخ موڑ گئی۔ زحال اٹھ کر کہیں چلا گیا تھا۔ جب اس کے جاتے زمل بے چین سی ہوتی اس کی ہی راہ تکنے لگی۔ اسی وقت ایک تیز فائر ورک ہوتا ایک شرلے آسمان کی جانب اڑتی ہوئی گئی۔ زمل اور دونوں بچے ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگے۔ اس کے پھٹتے پورے آسمان میں رنگ برنگی چنگاریاں سی پھیلتی ایک بہت بڑا دل بناتی چلی گئیں۔ ان میں بھی "آئی ایم سوری وائفی" بڑا سا کر کر لکھتا چلا گیا۔ زمل آنکھیں پھاڑے سانس روکے اسے دیکھے گئے۔ زامل زالے خوشی سے تالیاں بجاتے چیخنے لگے تھے، کیونکہ ان دونوں کو ہی اس ریسٹورینٹ کی اونچائی پر اپنا باپ کان پکڑے کھڑا نظر آ گیا تھا۔ اسے اس جگہ کھڑے دیکھ زمل اپنی جگہ سے بے اختیار اٹھتی چلی گئی۔ ویورز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جلدی سے اپنا پیارا پیارا سا رسپانس کریں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ اور اندازہ ہو گیا کل والی ایپیسوڈ کتنی مزے کی ہونے والی ہے۔